الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے، جب دو دوست باہم ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا؟ یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور کیا گیا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی آپ کے باپ دادا کے جو معبود یعنی رب ذوالجلال کی عبادت کریں گے۔ آگے فرمایا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آیت نمبر 134، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت گزر چکی ہے جو ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے ہو تو آخر کار کہہ دیتے کہ اگر ہمارے عقائد اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ سب گزر چکے، ہمارے اعمال تمہارے لیے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 135۔
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائے ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینے کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی نے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، یہودی تمام ادیان سے اعلیٰ ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن پاک کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بنا کر مسلمانوں کے نصرانی ہونے کو کہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں کہ جو تمام فضائل کے جامع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، حالانکہ ابراہیمی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جبکہ تم مشرک ہو تو پھر ابراہیمی کیسے ہوئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک کہ بڑوں کے کام نہ کرے۔ آیت نمبر 136، قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو باقی تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں انبیاء کرام کے متعلق چند باتیں پتہ چلیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی کا بھی یا اب ایک کتاب کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں یہ بیان کیا گیا، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا، وہ اس طرح کہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ نمبر 4 اور آخری یہ کہ پتہ چلا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں ہے جیسے قادیانی معاذ اللہ کہتے ہیں، بلکہ سب کے سب اصلی نبی ہیں اور سب کی نبوت اصل ہے۔
ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہی ہر مسلمان کا، جو اہل حق مسلمان ہیں ان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔